آ کر میری قبر پر تم نے جو مسکرا دیا، بجلی چمک کے گر پڑی سارا کفن جلا دیا۔ تصوف دے وچ حسن تے عشق دی بھی بڑی باریک بحث ہے کہ حسن اللہ دی ذات ہے، حسن اللہ دی ذات ہے، اسی واسطے وہ پردے وچ غیب دے اندر ہے۔ بڑا اہم خطبہ ہے اور اہل علم لوکاں واسطے میں بات کر رہا۔ غریب کے جھونپڑے میں اس کے سوا رکھا ہے کیا، فرش نظر بچھا دیا، تکیہ دل لگا دیا، ہے کہ خودی ہے کہ خدا ہے کہ خدا بند، ان حسینوں کے چہرے تو معصوم ہیں، کس کو قاتل کہوں کس کو الزام دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم سامعین، حاضرین و ناظرین، خواتین و حضرات، کتاب بنام ہیر مبنی بر تصوف، مصنف سید محمد وارث شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کتاب دا عنوان چل رہا ہے کہ رانجھا جدوں کشتی دے وچ ڈڑے ہوئے پلنگ دے اتے آ کے لیٹ گیا، ہیر اپنی سہیلیاں دے نال آئی اور اس نے چمیل نو جڑا لڈن ملا سی اس نو سہیلیاں دے نال رل کے ماریا، ڈرایا۔ کہ تو اس نو میرے پلنگ تے کیوں سوایا ہے، یہ کون ہے، کدھروں آیا ہے، کیویں آ گیا۔ میں عرض کر چکا کہ شریکہ تے کوئی برداشت نہیں کرتا۔ تصوف دے والے نال ایک بہت پیاری بات ہے، حضرت ابراہیم ادھم ایک صوفی بزرگ گزرے نے، انہاں دے بارے ایک بات مشہور ہے کہ او اس روس دے علاقے دے اندر بلخ وغیرہ دے انہاں دے کول اقتدار ہے سی، حاکم سی، اقتدار سی انہاں تے بڑا شاہانہ انداز سی انہاں دا۔ روزانہ خوبصورت نوجوان باکرہ لڑکی انہاں دی سیج دے اتے تازے پھل وچھاندی سی جا کے۔ بادشاہاں دا ایک طور طریقہ ہوندا ہے، اپنا ایک انداز ہوندا ہے، اپنی ایک وضاقت ہوندی ہے، انفرادیت ہوندی ہے، یکدائیت ہوندی ہے، ایک مزاج ہوندا ہے بادشاہ دا، اپنا ایک مزاج ہوندا ہے بادشاہ دا۔
وہ لڑکی جڑی کنیز ہے وہ روزانہ جا کے سیج دے اتے پھول وچھاندی ہے. ابراہیم آندے نے آن کے اس دے اتے آرام کر دینا، سو جاندے. روایات نے روایت حکایت ہے. یہ کوئی شریعت دا ایجا مسئلہ نہیں کہ تسی اس نو یہ تے ایک صوفیاء لوکاں نے کچھ کہانیاں ترتیب دتیاں نے یا کلیکٹ کیتیاں نے معاشرے دے وچوں لوکاں دی اصلاح واسطے. یہ اصلاح دا ایک سبق ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ سبق. او جڑی کنیز پھول وچھا رہی ہے حضرت ابراہیم دی سیج دے اتے، او دے دل وچ خیال آیا کہ روزانہ ابراہیم ادم اس جگہ تے سو جاندے نے آن کے، تے میں بھی عرصہ ہو گیا پھول پی وچھانیاں، خدمت پی کرنیاں، سیوا پی کردیاں، تابعداری پی کرنیاں، محنت پہ کرنیاں، زندگی دا ایک حصہ گزر چکیا ہے. میں بھی تے ذرا تجربہ کر لواں کہ اس سیج دے اتے سون دا سواد کی ہے. او معصوم کسی شاعر نے کہا نا، ان حسینوں کے چہرے تو معصوم ہیں، کس کو قاتل کہوں کس کو الزام دوں. ان حسینوں کے چہرے تو معصوم ہیں، کس کو قاتل کہوں کس کو الزام دوں. او دے دل وچ گل آئی کہ میں بھی تے ویکھاں کہ اس بادشاہ دی سیج دا سواد کی. او سیج دے اتے لیٹ گئی. بس وہ لیٹی تے اتنی دیر چے خادم اندر آیا تے اس دی نظر پہ گئی کہ بادشاہ دی سیج تے خدمتگار لونڈی کتنی بے ادبی کیتی ہے. شکایت ہو گئی. بادشاہ نے اپنا شریکہ اپنی بیابی سمجھی، یہ دے اندر بیابی سمجھی. بادشاہ نے حکم کیتا کہ اس لونڈی نو پیش کر دیتا جائے عدالت دے اندر اور سزائے موت دے دیتی. وقت مقرر ہو گیا، گل ہل گئی، عام شورش بپا ہو گئی کہ لونڈی نے زیادتی کیتی، بے ادبی کیتی، شریکہ کر دیتا. سزا دا دن مقرر ہو گیا، وقت آ گیا، جلاد آیا تلوار لے کے. آ کر میری قبر پر تم نے جو مسکرا دیا، بجلی چمک کے گر پڑی سارا کفن جلا دیا. تصوف دے وچ حسن تے عشق دی بھی بڑی باریک بحث ہے. آ کر میری قبر پر تم نے جو مسکرا دیا، بجلی چمک کے گر پڑی سارا کفن جلا دیا. پہلے تو پیس پیس کر سرما میرا بنا دیا، اب آئے ہو حال پوچھنے جب خاک میں ملا دیا. غریب کے جھونپڑے میں اس کے سوا رکھا ہے کیا، غریب کے جھونپڑے میں اس کے سوا رکھا ہے کیا. فرش نظر بچھا دیا، تکیہ دل لگا دیا.
میرا تمہارا فیصلہ ہوگا خدا کے سامنے، میرا تمہارا فیصلہ ہوگا خدا کے سامنے، تم نے جو تیغ کھینچ لی میں نے بھی سر جھکا دیا، جاؤ سدھارو میری جان تم پر ہو خدا کی امان، بچھڑے ہوئے ملیں گے پھر قسمت نے گھر ملا دیا۔ جلاد دا وقت مقرر ہو گیا، مارن دے واسطے آ گئے، لونڈی کھڑی ہو گئی، ویلا آمنے سامنے آ گیا، موت اکھاں دے سامنے آ گئی۔ لونڈی نے ایک واری آسمان دے پاسے ویکھیا تے ہس پئی۔ ابراہیم نو گل چنگی نہیں لگی کہ میں موت دا فیصلہ کر دیتا ہے، صوفیاء دی گل کر رہے ہیں، تصوف دی، فکر دی، اس نے میری گستاخی کر دیتی ہے کہ میں اس نو قتل کرا رہے ہیں تے یہ ہس رہی ہے۔ پوچھا ہسی کیوں ہے؟ اس نے کہا موت تے آئی گل تے کر لی۔ خلیل قمر کہندا ہے نا بولو بولو گے نہیں تو نسلیں گنگی ہو جائیں گی۔ بولی لونڈی نے کہا بے ابراہیم میں ساری زندگی پھول بچھاندی رہ گئی ہاں، میں کچھ لمحیاں واسطے آرام کیتا ہے، لیٹیاں تے تو مینوں ویکھ لیا، تو بے ادبی سمجھ کے مینوں موت دی سزا دے دیتی، تلوار دے حوالے کر دیتا، دار دے حوالے کر دیتا۔ بے ابراہیم میں کچھ لمحیاں واسطے لیٹیاں تے میری زندگی عذاب کر چھڈیا، تو ساری زندگی اس سیج تے ستا رہ گیا، تیرا کی خدا نے حشر کرنا۔ میں تیرے انجام نو سوچ کے ہس پئی۔ بس یہ گل ہے جس گل تے آ کے ابراہیم ادم دی زندگی بدل گئی۔ کسی شاعر دا بڑا بہترین شعر ہے، ایک لمحہ ہو جاتا ہے صدیوں پر محیط، یاد کر لو شعر نو، ایک لمحہ ہو جاتا ہے صدیوں پر محیط، ایک لغزش کئی نسلوں کو سزا دیتی ہے۔ افتخار عارف دا شعر یاد آ گیا ہے، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ ہاں ہاں پیر مہر علی شاہ صاحب بہت بڑا نام تصوف تھا۔ انہاں دے بارے آندا ہے کہ بچپن دے وچ ایک محلے دے اندر شادی ہو رہی سی، شادی عورتاں گا رہی سن، بہ کے گا رہی سن، اس عورت نے ایک مایا گایا سر نہ، سر دے وچ بھی کمال ہے، آواز دے وچ بھی کمال ہے، پھر الفاظ دی بندش وچ بھی ایک کمال ہے۔ عورت نے مایا ایک گایا کہ سر پھلاں دا چا کھارا، سر پھلاں دا چا کھارا، کہ جو مکاساں میں حق مائے دا بوسا۔ بس پیر مہر علی شاہ صاحب نو اے گل لے گئی کہ جو مکاساں میں حق مائے دا بوسا۔ عاقل راہ اشارہ کافی،
ہدایت دے فیصلے ہو چکے ہون تے گل چھوٹی جی بھی بڑا با کمال انداز اختیار کر جاندی تے ہدایت دو معرومی ہوئے تے بڑے بڑے دفتر بھی بیکار نہ اے جڑی بحث ہے تصوف دے وچ ایک بحث ہے حسن دی حسن ضروری ہے اس ہیر دی کتاب دے وچ بھی وارث شاہ سرکار نے ہیر دی تعریف کیتی حسن دی تعریف کیتی رانجھا بھی حسن دے مگری مگری جا رہا ہے صوفیاء لوگ جڑے نے فقیر لوگ جڑے نے درویش لوگ جڑے نے جڑے خانقاہ دے اللہ والے لوگ نے اللہ والے بابے یہ جڑے بابے لوگ نے انہاں بابیاں دا اے کہنا ہے کہ حسن اللہ دی ذات ہے حسن اللہ دی ذات ہے اسے واسطے او پردے وچ غیب دے اندر ہے او غیب ہے او ذات غیب ہے متفقہ ایک عقیدہ ہے ایک فیصلہ ہے کہ اللہ دا کوئی وجود ثابت نہیں کر سکتا اللہ حواس خمسہ دی قید وچ نہیں آ سکتا بس اللہ ایک عقیدے دا نام ہے اللہ بقول عبدالحمید عدم دنیا تیرے وجود کو کرتی رہی تلاش ہم نے تیرے خیال کو یزداں بنا لیا حسن دوسری چیز عشق جیڑی اس حسن دے تعاقب وچ حسن اللہ دی ذات ہے عشق اس دی لوب ہے اس نو لب رہا ہے اس دی طرف جا رہا ہے جویں چکور عاشق ہوندی ہے چاند دی تے چاند دی 14ویں رات نو ویکھ لوے چمکدا تے دوڑنا شروع کر دیندی چاند تے پاسے جاندیاں 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 جان مکا دیندی عشق دی گل ہے ختم ہو گئی نیلو فارغ پرندہ ہے سورج دا عاشق ہے جو دی نظر سورج تے پے جاوے تے دوڑدا ہے سورج دے پاسے دوڑدیاں دوڑدیاں جان مکا دیندا ہے پروانہ ایک چھوٹا جا کیڑا ہے روشنی دا عاشق ہے شمع دی روشنی نو ویکھ لوے تے جان دے دیندا ہے روشنی تے بس خوبصورتی دا عاشق ہے بقول علامہ اقبال خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو بس اے بحث فقیرہ لوکاں دی اے بحث کتنے مٹھے لوگ نے کتنے پیارے لوگ نے حسن دی گل ہے میرے پیر و مرشد حضور سلطان العارفین حق بہو سرکار نے بڑا بہترین ایک جگہ فرمایا نون نام سونی تینا گن پلے گن پنجابی چ کہندے نے خوبی نو صلاحیت نو انگریزی چ کہندے نے ایبلٹی نو نون نام سونی
ना गुण पल्ले ते मैं मुर्शिद वेखना रज्जा ते लू दे मुड लख लख अखियां ते एक खोला एक कज्जा ते इतना तकिया मैनू सबर न आवे ते होर किते वल भज्जां ते मुर्शिद दा दीदार दे पाहू ते मैनू लख करोड़ा हज्जां کہ مرشد دا دیدار لکھ کروڑا حجا ایک محبت دا معیار ہے، عشق دا ایک معیار ہے، ایک باریک بینی دی بات ہے، ایک مسئلہ نہیں، مسئلہ ہور چیز ہے، شریعت ہور چیز ہے، طریقت ہور چیز ہے، ایک محبت دا انداز ہے کہ اپنے شیخ نو اپنے استاد نو پیار نال ویکھنا، اس دا ادب رکھنا، اپنے ماں باپ دا خیال کرنا، یہ تو حدیث بھی موجود ہے کہ پیار نال اپنے ماں باپ نو ویکھے کوئی تو اس نو مقبول حج دا اجر مل جائے۔ شریعت میں بحث کر چکا ہوں کہ شریعت طریقت حقیقت کی چیز ہے۔ آؤ آج ایک توانو مسئلہ خطبے دے عنوان نال دس دے۔ عیسائیت دے اندر ایک عقیدہ پیدا ہویا جس نو کہندے نے عقیدہ تسلیس، بڑا اہم خطبہ ہے اور اہل علم لوکاں واسطے میں بات کر رہا، اس نو سمجھو گے تو انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ عیسائیت دے اندر ایک عقیدہ پیدا ہویا تسلیس دا، یعنی ترے طاقتاں دا عقیدہ۔ جس ویلے انہوں نے تکیا کہ جبریل آئے، انہوں کہنے نے روح القدس، قرآن دے اندر نا آیا روح القدس، اس نو خاد تلے زیر پڑھو فارسی انداز جو روح قدس بھی پڑھ دینے، اور مضاف مضاف الیہ دے نال عربی انداز دے اندر روح القدس بھی پڑھ دینے۔ عیسائیہ نے کیا کہ ایک طاقت روح قدس، دوسری طاقت جناب مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ دی والدہ، تیسری طاقت جناب مریم دا بیٹا ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس نو عیسائی یسوع مسیح کہندے۔ پھر بات سمجھو، عیسائیہ نے کیا کہ عقیدہ ترے کلمہ دے اندر ہے، ترے کلمے نے، ایک کلمہ روح قدس ہے، ایک کلمہ مریم ہے، ایک ابن مریم۔ غالب دا شعر ہے نا، ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے درد کی دوا کرے کوئی۔
ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی۔ ترے عقیدے انہوں نے پہ، انہوں دا مشہور طریقہ تسلیس انہوں دا عقیدہ ہے، صلیب انہوں دا نشان ہے۔ بہرحال عیسائیت دے اندر بھی بڑے بڑے علماء رہے نے۔ ساڑھے تاریخ دے اصحاب رسول دی کمیونٹی دے اندر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام، عیسائیت دے بہت بڑے عالم سے۔ اور اہل بیت دی کیٹیگری دے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی عیسائیت دی طرفوں اسلام دی طرف آئے۔ تو میں عرض کر رہا کہ انہاں دے اندر ہی ترے، آج بھی دنیا پوری دے اتے تسلیس دے عقیدے پوپ دا ایک تسلط موجود ہے۔ حکومت انہاں دے ہاتھے چھے، اقتدار انہاں دے ہاتھے چھے، بادشاہی انہاں دے ہاتھے چھے۔ بڑا بڑا انہاں نو کریڈٹ حاصل ہے۔ غلامی دا دنیا دے اندر ایک زمانہ چلدا رہا، طاقتور کمزور نو غلام کردے رہ گئے، لیکن اسے عیسائیت دی اقتداری تاریخ نے، امریکہ دے صدر ابراہیم لنکن نے آن کے اس غلامی دا خاتمہ کیتا۔ یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ اسلام تا اس غلامی دی حوصلہ شکنی کردہ رہا، غلاماں نو آزاد کرنے چ حوصلہ افزائی کیتی اسلام نے، بڑا کیتا، لیکن کریڈٹ ہے کہ عیسائیت دی تاریخ نو ایک کریڈٹ ہے کہ انہاں نے ایک تے انسانیت نو آزادی دی فضا دیتی، دوسرا غلامی دا خاتمہ کی۔ حالانکہ ابراہیم لنکن قتل ہو گیا سی اسے پاداش۔ کہ عیسائیت نو قرآن نے کئی جگہ تے بہت انہاں دے انعامات دا بھی ذکر کیتا۔ بہرحال میں تصوف تے حوالے نال گال کر رہا، میں چونکہ علامہ اقبال دا ایک شعر ہے نا، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، ترے چیزیں بیان فرمائی۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں، محبت فاتح عالم۔ عیسائیت نے ترے عقیدے پیش کیتے، روح قدس، مریم اور ابن مریم، ترے کلمے۔ اچھا اے بحث جس لے اگے چلی تے اگے اسلام دے دور دا آغاز ہو گیا۔ اسلام جدو اپنے سلسلے تو چلیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ظہور تو بعد تے اسلام دی تاریخ دے اندر ایک عقیدہ پیدا ہویا جس نو کہندے نے سنویت، سے ترے نقطے والی سے، نون واو یہ مشدد تے سنویت، عقیدہ پیدا ہویا سنویت، یعنی عیسائیت دے اندر ترے عقیدے سن، مسلمانہ دے اندر مذہب دے اندر دو عقیدے پیدا ہو گئے، ایک عقیدہ خیر دا، ایک عقیدہ شر دا، دو عقیدے پیدا، ایک عقیدہ خیر دا، ایک عقیدہ شر دا۔ مجوسی تاریخ دے اندر ایران دے اندر جس نو علامہ اقبال نے اپنی اصطلاح دے اندر عجم کیا ہے، عجم،
عجم نے نہ دو عقیدہ دی کیتی کہ خیر دے خدا نو یزدان کیا، شر دے خدا نو اہرمن کیا. الف ہے رے میم نون اہرمن. ساڑھے اندر یہ چیز آئی جائز ناجائز، دو چیزیں ہو گئی. حلال حرام دو چیزیں ہو گئی. حق اور باطل دو چیزیں ہو گئی. حسن اور عشق دو چیزیں ہو گئی. یمین اور یسار دو چیزیں ہو گئی. دو چیزیں سنویت، عقیدہ پیدا ہو گیا سنویت دا کہ خیر اور شر یعنی ٹھیک اور غلط دا مقابلہ ہے، ٹھیک اور غلط دا مقابلہ ہے. دو طاقتیں آمنے سامنے نے، دو طاقتیں. تاج تسی ویکھو علماء دی ایک اپنی بحث ہوندی ہے خیر دی، دنیا داری دا ایک اپنا انداز ہوندا ہے جس نو علماء دے نزدیک اس نو پروموٹ نہیں کیتا جاندہ بلکہ اس دی اصلاح دے اقدام کیتے جاندے. علماء دی ایک اصلاحی گرفت ضرور رہتی. اس دا اے عقیدہ ایک پیدا ہویا سنویت. ہر مذہب دے اندر سنویت ہے. مذہب جتنے بھی آئے میں کسی دا نام نہیں لیندہ، نہ میں سامنے لینا چاہنا. سارا بندہ نو پتہ ہے جو کچھ تسی سندے رہندے ہو، سنی شیعہ وابی چکڑالوی پرویزی فلانا فلانا جو کچھ بھی انہاں دے اندر عقیدہ سنویت دا، خیر اور شر دا مقابلہ ہے. یہ تساں ایک بڑی لمبی بحث نظر آئے گی. اسلام دی تاریخ شروع تو لے کے آخر تک آؤ تے یہ دو طاقتیں آمنے سامنے آ رہی ہیں. انہاں دونوں طاقتوں تو بعد ہن بات سمجھو عیسائیت نے 3 عقائد پیش کیتے اور اس تو بعد دی دنیا دی ساری مذہبی تاریخ نے 2 سنویت دا عقیدہ پیش کیتا. پھر ایک عقیدہ پیش کیتا تصوف نے. تصوف نے ایک عقیدہ پیش کیتا وحدت دا. تصوف نے ایک عقیدہ پیش کیتا وحدت دا جس نو تسی کہندے ہو وحدت الوجود. میرے اگلے خطبے دا انتظار کرو، میں انشاءاللہ اس وحدت الوجود تے بحث کر دیاں گا. بہرحال موٹی گل جڑی میں سمجھانا چاہنا اس نو سمجھ جاؤ کہ تصوف نے ایک عقیدہ پیش کیتا وحدت دا کہ اللہ دی ایک ذات ہے، اللہ دی ایک ہی ذات ہے بس. یعنی پہلے 3 دی گل ہے، پھر مذہب اسلام دے اندر آ کے 2 تے گل آ گئی، 2 تو پھر صوفیاء دے کول آئی تے 1 تے گل آ گئی. 1 تے گل آ کے انہوں نے روک دیتی کہ جو کچھ ہے اس نو وحدت الوجود بھی کہندے نے، اس نو ہماوست بھی کہندے نے. بہرحال اس خطبے نو میں تفصیل نال اگلے خطبے دے اندر پیش کر دیاں گا. ہن جڑی گل میں سمجھانا چاہنا اس نو سمجھو کہ او جڑی 3 دی بحث ہے یا 2 دی بحث ہے یا 1 دے وچ بند ہے، او ایک ہی ذات ہے، خدا دی ذات ہے، اللہ دی ذات ہے. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک فلسفہ پیش کیتا خودی. انہاں دی ایک کتاب ہے اسرار خودی، مثنوی اسرار خودی. ایک کتاب ہی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دی اصل دے وچ تے حافظ شیرازی دے خلاف ہی تنقید ہے اس تے. بہرحال علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دا اپنا ایک مرتبہ ایک مقام ہے. انہوں دا ایک فلسفہ خودی.
مختلف لوگوں نے اس دی اپنی اپنی تعریف کی تھی کہ خودی دا معنی کی ہے، اقبال کی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء ایسے نے جنہوں نے اسی استاد اقبالیات کہہ سکتے ہیں۔ بہت بڑا ایک نام پروفیسر مرزا منور دا نام ہے، بہت بڑا، سیالکوٹ دے، بہت بڑے بڑے قد آور لوگ نے اقبالیات دے اندر۔ آج بھی لاہور دے اندر ایوان اقبال حکومت نے ادارہ قائم کر دیتا ہے، اس تے لوگوں نو تحقیق دا موقع مل گیا۔ بہرحال اپنی اپنی ایک بات ہے، میں اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، اس کو سمجھو کہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے انسان نو ایک گل سمجھائی کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردہ۔ اقبال دا شعر ہے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردہ، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و بام ہلا دو۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردہ، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ اقبال کہندا ہے، میری رائے نو سمجھو میرے دوستو، بزرگوں، میرے بچیوں، کہ ایک چیز ہے اقبال دی خودی۔ یہ خودی فارسی دا لفظ ہے، اس نو وڈا کر دیو تے خودی خدا ہو جاندی۔ ہن اقبال دی بات سمجھ، اقبال کہندا ہے کہ جیڑیاں صلاحیت تیرے اندر جڑی ذات چھپی پئی نا غیب دے اندر، میں عرض کیتا ہے حسن ہے، یہ غیب جڑی ذات، طاقتور ذات تیرے اندر جڑی چھپی پئی ہے، جس نو تو جتنا جاننا ہے وہ تیرے اندر ہے تے تیری خودی ہے۔ جس وقت تو اپنی صلاحیتاں دے نال اس خودی نو باہر کٹ دیویں، وہ باہر آن کے وجود پکڑے تے اس نو میں خدا کر، او تیرا خدا ہے۔ تیری جڑی اندر دی صلاحیت ہے وہ خودی ہے، اس گویا کہ خدا تیرے اپنے اختیار دے وچ، وہ کی کہندا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی نو بلند کر جے تیرا خدا بن جاوے۔ ایتھے ہن اقبال دے بقول ہے کہ خودی ہے کہ خدا بند۔ اگلے میرے خطبے دا تسی انتظار کرو، میں انشاءاللہ تانوں وحدت الوجود دے اتے بات کر دیاں گا۔ ہن بات سمجھو، ہیر آندی ہے، رانجے نو پلنگ تو اٹھاندی، ہیر دیا سہیلیاں نے رانجے نو ماریا، چھمکا ماریاں، لیکن ہیر آئی انہیں جگایا۔ ہن بات سمجھو، تصوف دی اس حسن تے عشق دی بحث بھی سامنے رکھو اور اس بات نو بھی سمجھو۔ ہیر ہن آواز دیندی رانجے نو، اٹھی ستیا سے جی اساڑی تو، تے کیا سسری وانگ پیا ہے بے سکھی لدیا مڈڑی سے جیتے، تو تا کون آن پیا ہے
راتی کتے نیندرا کٹے ہوئی جاگدا رہ گیا راتی کتے نیندرا کٹے ہوئی تے ایڈی نیند والا لڑ گیا ہے وے آوے اٹھ کے دے جواب مینوں تے کیا نگڑا گوڑ ہو گیا ہے وے کوئی لمڑا بند ہے وے تد کیتا تے پینڈے ٹردے آئی تھک گیا ہے وے سنجی ویکھ نکھسن می سیج میری کوئی آل کی آن ٹے پیا ہے وے کوئی تاپ کسرت کہ جن لگی تاپ بخار چڑھے تا ڈیگ دیکھیں کسرت کوئی تنو دورے پہندے نے مرگی وغیرہ دے یا تینو کو جن چڑھ گیا رہ چیزیں کوئی تاپ کسرت کے جن لگی کہ ڈین کسے بھوک لیا ہے وے وارث شاہ تو جیوندہ کوک ستون تے اگے موت آئی مر گیا ہے وے وارث شاہ فقیر تو ہوندہ ہے جڑا موت تو پہلے مر جائے میرے پیر مرشد سلطان صاحب نے فرمایا نا مرن تو پہلا اسا مر گئے باہو تا مطلب نو پایا اس نو عربی دے اندر کہندے نے موتو قبل ان تموت مرن تو پہلے مر جائے اگے ہیر رانجے دے ہوتے اس نو ویکھ کے ہون اتھوں کہانی شروع ہوندی ہے جڑی میں عرض کی تھی وہ سنتیشن دی